امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ٹیرف میں مزید اضافے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر اسے آگے بھی فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین جنگ میں ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ٹیرف میں مزید اضافے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر اسے آگے بھی فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین جنگ میں ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی امریکہ سے تجارتی ڈیل ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ٹیرف میں مزید کمی بھی ہو سکتی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکہ سے تجارتی مذاکرات کی ابھی شروعات ہے۔ پاکستان کے مزید وفد امریکہ کا دورہ کریں گے اور پاکستان کے ٹیرف میں مزید کمی بھی ہو سکتی ہے۔ 19% جو ہے وہ ریلیٹیولی ایڈوانٹیجس نہیں ہے، اور جی 20% بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور انڈیا 25% پہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، انڈیا کی ابھی ایک ان نون پینلٹی باقی ہے جو ٹرمپ نے جس کا ذکر کیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں پلیز، کہ وہ کتنی ہو سکتی ہے۔ 10% ہو سکتی ہے وہ ایران سے یا رشیا سے آئل خریدنے میں، خاص کر رشیا سے آئل خریدنے میں۔ تو وہ تو ابھی پینلٹی باقی ہے نا جی، وہ تو ابھی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی یہ چیز ایوالو ہونی ہے، یہ بالکل فائنل نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ڈیلیگیشنز جو ہے وہ ملیں گے، وہ نیگوشیٹ مزید کر سکتے ہیں۔ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو شروعات ہے۔ ناظرین، امریکہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے جبکہ بھارت سے دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنے مضمون میں اہم امور کا احاطہ کیا۔ اس رپورٹ میں برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ دی اکانومسٹ نے پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو سراہتے ہوئے لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ 18 جون کو ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ دی اکانومسٹ نے لکھا، ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا، جبکہ پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا گیا۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ دی اکانومسٹ میں شائع مضمون کے مطابق امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ دی اکانومسٹ نے مزید لکھا، بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پہلگام فالس فلیگ بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگا گئے ہیں۔ بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام فالس فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا کر پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں۔ بھارت کے ہیڈ کوارٹر انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا، کہا کہ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی۔ IDS نے پہلگام حملے پر کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی ہے۔ ہیڈ کوارٹر IDS کی وضاحت، پہلگام فالس فلیگ بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگا گئے۔ بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام فالس فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ کشمیریوں کے جائز حقوق کے حصول تک ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عزم کا اظہار۔ وزیراعظم کا کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ بھارت کی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت، کہا یوم استحصال بھارتی بربریت کی ایک سنجیدہ
یاد دہانی ہے بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کی تلاش ہماری خارجہ پالیسی کا ہم ستون ہے۔ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کی جرائم کو روکے اور کشمیر عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری پاکستان کشمیریوں کے جائز حقوق کے حصول تک حمایت جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کا بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ افواج پاکستان دلیر کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کشمیری عوام کی حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جموں کشمیر پر جاری غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہے ہیں اور انسانی المیوں کو طول دے رہے ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق یہ کہتے ہیں کہ مودی نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارت ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ جنیوا کنونشن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت سوز مظالم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مودی کی حکومت نے ہندوتوا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جائیداد کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہیں۔ تمام حریت قیادت، انسانی حقوق کے کارکن اور آزاد صحافی بے بنیاد مقدمات میں پابند سلاسل ہیں۔ کشمیر میں آبادی کی حیت کو بدلنے اور کشمیریوں کی ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان نے ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کروایا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کے خلاف یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے اراکین قومی اسمبلی کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں حریم جدون کی اس رپورٹ میں۔ 5 اگست کو ہر سال یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ پہلے دن سے ہی اس کے خلاف بھرپور کوشش کر رہا ہے، سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مودی الیکشنز میں اس قسم کے ماحول بناتا ہے کہ اسے اینٹی مسلم جو ہے نا ووٹ اسے انڈینز کا پڑ جائے۔ ہم اخلاقی اور سیاسی سپورٹ ہی کر سکتے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ یقیناً کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا اور آزادی آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ آزادی کی بڑی قیمتیں قومیں چکاتی ہیں تو پھر وہ ملتی۔ آزادی کی تاریخیں ہوتی ہیں، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سٹرگل جو ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ ہماری ہر لحاظ سے اخلاقی اور سفارتی ہماری مدد جاری رہے گی اور انشاءاللہ کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا۔ 5 فروری بھی مناتے ہیں، 5 اگست بھی مناتے ہیں یوم استحصال۔ صرف مذمتی جو کہتے ہیں نا لفاظی باتوں سے نکلیں اور پریکٹیکل کوئی صورتحال سامنے آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 اگست جو ہوا وہ ایک کالا دن تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب ہر برائی کے پیچھے پھر اچھائی آتی ہے، ہر اچھائی کے پیچھے برائی آتی ہے، تو حل دیکھ رہا ہوں میں۔ اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری و ساری ہے۔ مودی سرکار کا ظلم و ستم کشمیری عوام کے حوصلے کو دبا نہیں سکتا۔ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ حریم جدون، دنیا نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ سیاسی اجتماعات، ریلیوں، جلوسوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈیالہ جیل کی جانب جانے والی شاہراہ کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ کر کے پنجاب رینجرز کو تعینات کیا جائے گا۔ راولپنڈی جیل کے قریب آنے والے ممکنہ
मजमे को सख्ती से रोकने का फैसला किया गया। रावलपिंडी में तमाम रुकावटों पर एंटी राइट फोर्स के जवान तैनात होंगे।